السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دینی ماحول، علماء کی صحبت اور بزرگان دین کے ساتھ نشست و برخاست، یہ سب اب پڑھنے یا سننے میں آتا ہے، مگر عملی طور پر تقریباً نہیں کے برابر ہے، چونکہ اب لوگوں کے یہاں دینی ماحول یا علماء اور بزرگوں کی صحبت کا معیار قرآن و حدیث نہیں ہے، بلکہ جو معیار ہم نے اور ہماری عقلوں نے دنیا کی روشنی میں مقرر کر لیا ہے وہ ہے، جس میں ہمیں اور ہماری انا کو تشفی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، وہی معیار اس وقت رائج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل روحانیت و کیفیت کا سلسلہ بھی دیکھنے میں کم یا نہیں آتا ہے، جبکہ علماء کرام اور بزرگان دین سے دینی ماحول ترتیب پاتا ہے۔ یہی ماحول آپ کو اللہ عز و جل اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے قریب لاتا ہے اور آپ کو ایمان کامل کے درجے پر لانے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ جو لوگ ایسے ماحول سے، ایسی مجلسوں سے اور ایسے صالحین سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کے بھی دوری کی وجہ بن جاتے ہیں، اس تعلق سے قرآن مجید فرقان حکیم کے 26واں پارہ کے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو اس کا ساتھی رہتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن پاک سے اس طرح اندھا بن جائے کہ نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے اور نہ ان سے فائدہ اٹھائے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان دنیا میں بھی اندھا بننے والے کا ساتھی رہتا ہے کہ اسے حلال کاموں سے روکتا ہے اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے اور آخرت میں اس کا ساتھی ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے، اس کے عذاب سے نہ ڈرے، تو ہم اس شخص پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ یعنی یہ شخص شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس دنیا کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیرے تو ہم اس شخص پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کا ساتھی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ ارشاد فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ برا ساتھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برا ساتھی اللہ تعالیٰ کا عذاب
ہے اور اچھا ساتھی نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اچھے اور برے ساتھی کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے ہمنشین کی مثال ایسے ہے جیسے مشک اٹھانے والا اور بھٹی پھونکنے والا۔ ان میں سے جو مشک اٹھائے ہے اس کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تجھے اس میں سے دے گا، یا تو اسے خرید لے گا، یا تجھے مشک کی خوشبو پہنچے گی۔ اور جو بھٹی پھونکنے والا ہے اس کے ساتھ رہے گا، نقصان یہ ہے کہ وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری بو پہنچے گی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، فاجر سے بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کر دے گا، سجا دے گا، آراستہ کر دے گا، اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور بری بات ہوگی۔ اور اسی طرح احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر۔ اور جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کا ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گا اور تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تیرے پاس لائے گا۔ اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا، اب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ بندہ کیسی صحبت اختیار کرے اور کس طرح کے لوگوں کا ساتھی بنائے اور کس کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم سبوں کو نیک، صالح اور متقیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔